اچھا آپ نے یہ قضاء کی بات کی ہے، تو رمضان میں کچھ لوگوں نے مشہور کیا ہوتا ہے جی فلاں دن یا فلاں جمعہ قضاء عمری ہے، اس دن نماز ساری دنیا ساری زندگی، یہ وہ جعلی چیز ہے جو کوئی مکتبہ فکر آن نہیں کرتا. ایون دیوبند اور بریلوی علماء جن کی پبلک یہ قضاء عمری پڑھ رہی ہوتی ہے، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جعلی ہے، کوئی نہیں ایسی نماز. وہ جمعۃ الوداع والے دن ادا کرتے ہیں، کوئی نہیں. بہار شریعت میں احمد صاحب بریلوی صاحب کے خلیفہ نے باقاعدہ لکھا ہے کہ جعلی نماز لوگوں نے بنا لی ہے. اور اس کا سلوشن کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ دیر سے نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، اس کی زندگی کے پیچھے 10-15 سال. ہمارا اس میں موقف یہ ہے کہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 ہے کہ اگر کوئی شخص شرک سے بھی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. اب اس کی نئی زندگی شروع ہوئی ہے، گزشتہ کے گناہ معاف ہیں، آئندہ سے وہ شروع کر دے. اور اب ساتھ ساتھ جو نمازیں چھوٹیں وہ اس نے ضرور پڑھنی ہے. وہ تو نبی اسلام کی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ اگر کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جیسے ہی یاد آئے وہ نماز پڑھ لے، اور اس کے لیے وہی وقت ہے. اور پھر حضور نے آیت تلاوت کی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. تو وہ اس وقت پڑھ لے، ساتھ ساتھ والی پرانی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ علماء جو پرانی پڑھنے کا کہتے ہیں نا، انہیں آپ پوچھیں کہ اگر ایک غیر مسلم 70 سال کی عمر میں مسلمان ہوا ہے تو بالغ ہونے سے لے کے 70 سال تک کی نمازیں قضا کرے گا؟ کہیں گے نہیں. تو مسلمان کو کون سی سزا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ بائی برتھ مسلمان تھا. تو سرکار وہ تو پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان تھا نا. قرآن میں تو آیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز کو قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا. سورہ روم آیت نمبر 31 کے تحت جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کے ہاں تو مسلمان ہے ہی نہیں تھا. اور مسلم شریف میں حدیث ہے 246، بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے، ابن مسعود کہتے ہیں نبی اسلام کے زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا نا اور 2 بندوں کے سارے مسجد میں آ سکتا تو مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تھا، کہیں اسے منافق نہ شمار کر لیا جائے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پہ قائم ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. اور جامعہ ترمذی میں عبداللہ ابن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام صرف تارک الصلاۃ کی تکفیر کرتے تھے اور کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے. بے نمازی کو وہ کافر سمجھتے تھے. اندازہ کریں بے نمازی قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں تو کافر ہے، وہ کدھر اپنے آپ کو مسلمان بنائے بیٹھا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے، اب اس نے نماز شروع کیا، ابھی مسلمان ہوا ہے تو ٹھیک ہے، اب آگے نمازیں پڑھے، پرانی چھوڑ دے. اچھا فجر کے وقت کا جو فجر کی نماز کا وہ وقت کہاں تک ہوتا ہے؟ کیونکہ کچھ علماء کے نزدیک یہ ظہر کے وقت کے شروع ہونے سے زوال سے تھوڑا سا پہلے تک فجر کوئی نہیں کہتا. سرکار کون کہتا ہے؟ میں نے اب انگلینڈ کے اندر میں رہتا تھا، وہاں پہ یہ بات کلیئر بالکل 1-2 علماء نے بتائی. نہیں، وہ بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ. اس طرح کا عالم اس وقت پلانٹ ارتھ پہ کوئی پیدا نہیں ہوا جو اتنی بڑی تعریف کر دے. وہ آپ کو بات سمجھ نہیں، وہ دوسرا بھی آپ کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات سمجھ. ہماری بھی کئی باتیں لوگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کرتے ہیں. وہ انہوں نے جو بات کی ہے نا وہ اور بات ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. فجر کا وقت صبح صادق سے لے کے یعنی ختم سحری سے لے کے سورج کے طلوع ہونے تک ہے، سن رائز تک. جی ہاں، ٹھیک ہے. یہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع سب کے نزدیک، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سب کے نزدیک ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے. البتہ ایک شخص کی آنکھ لیٹ کھلی تو وہ بخاری مسلم میں آیا اور مسلم میں تفصیل کے ساتھ ہے. ایک سفر میں نبی الاسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا تو اکثریت کی رائے یہ تھی کہ ہم رات کو سو جائیں اور فجر کے لیے الگ سے اٹھیں. تو حضور نے مشورہ مان لیا. البتہ حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ فجر کا وقت داخل ہونے کے لیے مشرق کی طرف اپنے اونٹ کا رخ کر کے بیٹھ جائیں، اور جب یعنی وہ پو پھوٹے، ٹیولائٹ جسے کہتے ہیں، تو وہ ہمیں جگا دیں. اللہ کا کرنا کیا ہوا، ان کو بھی اونگ آ گئی. نبی الاسلام کی آنکھ سب سے پہلے کھلی جبکہ سورج بلند ہو چکا تھا. آپ نے کہا سب سے پہلے تو ادھر سے اٹھو، اپنا سامان، یا تو شیطان کا یہ غلبہ ہوا ہے. آگے جا کے پڑاؤ کیا. حضرت بلال سے کہا کہ اذان دو، اور کہا کہ تیری ڈیوٹی لگی تھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جس طرح آپ کو نیند آ گئی مجھے بھی آ گئی. حضور نے کوئی 295 سی نہیں لگوائی، نیچرل بات. اور یہاں قوالیوں میں مشہور ہے کہ حضرت بلال اذان نہیں دیں گے تو سورج نہیں نکلے گا. جس دن بلال کی عزت اسٹیک پہ لگی تھی بخاری مسلم میں آیا سورج نکل آیا. اچھا، پھر نبی الاسلام نے سورج بلند آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی فجر کی، اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جیسے یاد آئے اس کے لیے نماز کا وہی وقت ہے. اور پھر آپ نے آیت تلاوت کی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. اس حدیث کے تحت نیچرلی جو بندہ لیٹ اٹھے تو اس شخص کے لیے فجر کا وقت وہ ہے. یہ نہیں ہے کہ حضور صحابہ کہتے تھے کہ سوئے رہو خیر ہے جس ٹائم مرضی اٹھ کے، نہ یہ کام نہیں ہے. ویسے بھی مسئلہ بتا دیں کہ جو سویا ہوا ہے یا جو وہ الگ، لیکن روٹین نہ بنائے. وہی شخص آفس کے لیے تو فجر کے وقت اٹھے، اگر اس کا فورن ٹور آ جائے تو فجر سے پہلے بھی وہ ایئرپورٹ پہنچاؤ، نماز کی باری یہ سویا رہ جائے. تو ایسے شخص کو دیکھنا چاہیے کہ وہ خود لانتی تو نہیں ہو چکا ہوا، کہیں شیطان کے ہتھے تو نہیں چڑھ چکا. تو ہم دیکھیں ہم جتنی امپورٹنس دنیا کو دیتے ہیں اتنی گاڈ کو دے رہے ہیں
ہم کیا گاڈ اورینٹڈ ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی آنکھ نہیں کھلتی، میں کہتا ہوں جی آنکھ کیا، آج گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے نا کہ جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا کرے گا، فی نماز $1000 اسے دیے جائیں گے۔ دنیا کے سارے شیاطین مل کے سب سے بڑے بے نمازی کی فجر چھڑوا کے بتائیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بس آپ کو پتہ چل گیا یہ اندر کا شیطان ہے آپ کا، خود آپ شیطان بنے ہوئے، اعلی کار بنے ہوئے۔